جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گروپ ممبرس اور انویسٹرز، آج بٹکان کی اینیورسری پہ میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، ہارٹ ٹو ہارٹ باتیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کچھ ہوں گے ماضی کی باتیں ہوں گی، کچھ ہوں گے فیوچر کے پلانس ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اب میں میسیجز جو ہے نا ون بائی ون کرتا جاؤں گا، غور سے سنیے گا اور فالو کیجیے گا، بہت ہی قیمتی باتیں جو ہے نا کرنے جا رہا ہوں آپ سب سے۔ اس میں جو ماضی کی باتیں ہوں گی نا، وہ میں کچھ کمپنی کے ایگزامپلس دوں گا آپ کو، کون سی کمپنی کب سٹارٹ ہوئی اور اس نے کیا کیا اور کیسے کیسے بزنس کیا، اور کن کن بیڈ فیزز سے گزری ہوئی کمپنی، اور کیسے وہ آج جو ہے نا دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں ان کا شمار ہو رہا ہے، اور کیسے کوئی نیو آئیڈیا اور ٹیکنالوجی آتی ہے تو لوگوں کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے، اور کیسے کیسے وہ جو ہے نا جو انویسٹرز ہوتے ہیں، جو بلیورز ہوتے ہیں، جن لوگوں نے یقین کیا ہوتا ہے، ان پر کیسے کیسے ہنستے بھی ہیں، باتیں بھی کستے ہیں، ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، ان کو یہ بولتے ہیں بیچ دو، نکل جاؤ، ہٹ جاؤ، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ لیکن جو بلیورز ہوتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن کمپنی بھی ایسی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کمپنی جیسے وہ شینن، ٹائنز، پے ڈیمرز، اور آج کل ایک اور کمپنی آئی ہے فورسیج، ٹھیک ہے۔ ایسی کمپنیز نہیں ہونی چاہیے۔ کمپنی کا کوئی ویژن ہونا چاہیے، اس کا کوئی پروجیکٹ ہونا چاہیے، اس کا کوئی پروڈکٹ ہونا چاہیے، اس کی کوئی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے سبسٹنس، اور کچھ نہ کچھ ویژن ہونا چاہیے جس پہ کمپنی کھڑے ہو کے آگے جو ہے لوگوں کے لیے کیا بینیفٹ دینے جا رہی ہے۔ سب سے پہلی ایگزامپل میں دوں گا آپ کو، ٹیسلا موٹرز۔ یہ ایک ویژن سٹارٹ ہوا تھا، ایک کمپنی سٹارٹ ہوئی تھی 2003 میں۔ اس کا کیا تھا کہ ایک ویژن تھا۔ ویژن کیا تھا؟ کارز جو ہیں، کارز، ٹھیک ہے، وہ پیٹرول کے بغیر جو ہے نا گاڑی چلنی چاہیے، یہ ایک ویژن تھا۔ اس ٹائم ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مارکیٹ میں اویلیبلٹی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک کریزی بندہ تھا، کریزی اس سینس میں کہ تبدیلی لانا چاہتا تھا دنیا میں، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ کمپنی سٹارٹ ہوئی ٹیسلا، اور بڑی بڑی ہرڈلز آئیں، بڑی بڑی پرابلمز آئیں، حتیٰ کہ 2015-16 میں جو کمپنی جو ہے نا منتیں کر رہا تھا ایلان مسک، ایپل کو کہ کمپنی بائی کر لو، انہوں نے بائی نہیں کی۔ مائیکروسافٹ منتیں کر رہا تھا بائی کر لو، نہیں بائی کی۔ یہ کمپنی بینک کرپسی کے پاس پہنچ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ایلان مسک کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی پروڈکشن کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے۔ لیکن 2016 میں ہم نے اس کو بائی کرنا شروع کر دیا، اس کے سٹاکس بائی کرنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ تب میں کیلیفورنیا میں تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ سڑکوں پر جو ہے نا ٹیسلا کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا اگر کمپنی کی گاڑیاں بڑھ رہی ہیں مطلب سیل بڑھ رہی ہیں، سیل بڑھ رہی ہے مطلب کہ یہ تو کمپنی بہت اوپر جائے گی۔ اور شکر الحمدللہ ہم نے اور ہمارے انویسٹرز نے بہت پیسہ کمایا اس میں، شکر الحمدللہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو اسی طریقے سے جو ویژن تھا، کیونکہ کمپنی کے پیچھے ایک ویژن تھا، ڈرائیور لیس کارز، کہ بندہ، کیونکہ مجھے خود جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت نیند آتی تھی، میں کہتا کاش کو ایسی گاڑی جو اپنے آپ پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے ٹیسلا بائی بھی کی، اور اس پہ یہ کہ ایڈریس ڈال کے بندہ لیٹ جائے، وہ اپنے آپ کو منزل پہ پہنچا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیگلی آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہونا ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہوتے ہو نا، آپ پچھلی سیٹ پہ جا کے سو بھی جاؤ، جہاں کا ایڈریس ڈالو خود پہنچا دے گی، جا کے پارکنگ بھی کر دے گی بائی اٹ سیلف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیسلا کا ایک ویژن تھا، ایک سوچ تھی، ایک ٹیکنالوجی تھی، اس پہ یہ کمپنی کھڑی ہوئی۔ اور کمپنی اس ٹائم جو ہے نا ایلان مسک دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اور کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا اس کو امیر ترین آدمی بننے میں۔ جب کمپنی نے پک کیا 2019 میں، اس نے جو ہے نا اپنا پیک لینا شروع کیا، اور ود ان 1-2 ایئرس جو ہے نا ایلان مسک دنیا کا امیر ترین آدمی ہو گیا، جو بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد پیسے ختم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل آپ کو بتائی ہے۔ اب آگے میں دوسری ایگزامپل کی طرف آتا ہوں۔ اس کے بعد جو دوسری کمپنی ہے، فار ایگزامپل ایپل۔ ایپل کیا ہے؟ ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ فون بناتے ہیں، لیپ ٹاپ بناتے ہیں، نہیں، اصل میں یہ ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ اور یہ اسٹیو جابس، اور اس کے ساتھ ایک اور تھا، اس کا نام بھی اسٹیو تھا، اسٹیو وائزنک، ٹھیک ہے، وہ تھا۔ اور ایک تیسرا تھا، اس کا نام لاسٹ نیم مجھے یاد ہے، وین۔ انہوں نے سٹارٹ کی تھی، انجینئر تھا وین۔ وہ بیسیکلی ہوا کیا کہ جب انہوں نے سٹارٹ کی
تو ایسے ہی ایک آئیڈیا تھا، کمپیوٹر ایسا ہونا چاہیے، ایسے لگانا چاہیے، ایسا دکھنا چاہیے. جس زمانے میں جو مائکروسافٹ تھا اس کے کمپیوٹرز کا ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کا بوم تھا، کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا تھا مائکروسافٹ کو. اس ٹائم انہوں نے کہا ایک اچھا خوبصورت کمپیوٹر ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، موبائل ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. دنیا نے مذاق اڑایا. یہ بھی لٹرلی بینک کرپٹ ہو گئے تھے، زیرو ہو گئے تھے، ان کا پیسہ شاید سب کو ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ویژن تھا، ایک آئیڈیا تھا، ایک سوچ تھی، ایک خیال تھا، ایک ٹیکنالوجی تھی، اس نے جو ہے نا دنیا چینج کر دی. اب اس ٹائم ایپل جو $2 ٹریلین کمپنی ہے، $2 ٹریلین. $2 ٹریلین مینس کہ اگر $1 ٹریلین پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے نا تو پوری دنیا کی غریبی ختم ہو سکتی ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. صرف ایپل کمپنی اس ٹائم $2 ٹریلین کی ہے. ٹھیک ہے. ایک ویژن تھا، ایک سوچ تھی، ایک ٹیکنالوجی تھی، اور ایک نیو چیز تھی مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے وہ اتنا اوپر گئی اور اس نے دنیا کو چینج کیا. اب میں آتا ہوں، ابھی اور بھی ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح گوگل ہو گیا، گوگل کا جو فاؤنڈر تھے لیری پیج، اور دوسرا تو انہوں نے سٹارٹ کیا کیوں نہ کمپیوٹر میں بیٹھے ہوں تو وہاں پہ سرچ کرنے ہر چیز، کوئی بزنس سرچ کرنا ہو، کوئی بھی انفارمیشن سرچ کرنی، کمپیوٹر کے تھرو سرچ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اخبار جو پڑھتے ہیں یا اخبار خریدتے ہیں یا یلو پیجز کی بکس آتی ہیں، کسی بزنس کا نمبر ڈھونڈنا ہو وہاں پہ جاتے ہو، یلو پیجز کی بکس گھر پڑی ہیں، آپ کہیں ہو باہر ہو تو آپ کا نمبر نہیں ہے، بزنس کو سرچ کیسے کرنا، یہ وہ آگے پیچھے. یلو پیجز کا بوم تھا، نیوز پیپر کا بوم تھا اس ٹائم پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کمپیوٹر کے تھرو ہونا چاہیے. وہ گھر گھر جاتے تھے، بزنس جاتے تھے، دکان پہ جاتے تھے کہ پلیز گوگل پہ اپنا بزنس رجسٹر کرو. کچھ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کمپیوٹر پہ کون سرچ کرے گا بزنس، کوئی سرچ نہیں کرتا کمپیوٹر بزنس، سب لوگ تو یلو پیجز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ ان کو یقین تھا، ان کو بلیو تھا کہ یہ بیٹر چیز ہے، یہ بہتر چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو نا انہوں نے لگے رہے، اس محنت کرتے رہے، اور پھر جو گوگل کا جو 8 سے 10 سال بعد جو بوم آیا وہ آج ہر کسی کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں نیکسٹ میسج بٹ کان کے اوپر. اچھا، بینانس پہ ہے کہ نہیں ہے جی؟ اب بینانس خود جو رجسٹر نہیں ہے، یہاں نہیں وہاں نہیں ہے. بٹ کان سب جگہ پہ تھا، جب سٹارٹ ہوا تھا سب جگہ پہ آ گیا تھا، پتہ نہیں کون کون سے پین کیک سویپ ہر جگہ پہ. لیکن جب بٹ کان کی ٹیم نے، بٹ کان کی ایڈمنسٹریشن نے یہ ایسیس کیا کہ بھئی کرپٹو تو آگے کریش ہونے جا رہی ہے، جب کرپٹو کریش ہوگی تو بٹ کان میں جتنا لوگوں کا پیسہ لگا وہ ویسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب لوگوں کا پیسہ ویسٹ ہو، لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، جب ٹرسٹ ختم ہو جائے گا بزنس مر جائے گا. رائٹ. تو بٹ کان نے مارچ میں اپنے آپ کو ساری جگہ سے ریموو کر لیا اور کہا کہ بٹ کان اپنے سسٹم پہ، اپنے ایکسچینج پہ ٹریڈ ہوگا، سیل ہوگا. جو بھروسہ کرے گا یہاں پہ بائی کرے، جس نے نہیں بھروسہ کرنا نہ کرے بائی. لوگ یہ کہہ رہے تھے وہ ایکسچینج پہ ہے نہیں ہے، وہ ایکسچینج پہ نہیں ہے. اب دیکھو دنیا کی تیسری بڑی، سب سے بڑی ایکسچینج FTX، جو آپ نے ورلڈ کپ کے میچز ہوئے تھے نا وہاں پڑا بھی ہوگا، بینرز لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اس میں ایڈورٹیزمنٹ کے FTX کے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے ایکسچینج وہ کریش ہو گئی ہے. لوگوں کا $32 بلین کا لاسز ہوئے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. جن ایکسچینجز پہ ہم کہتے تھے وہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے، وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. وہ لاس ہو گیا، وہ جو ہے نا ختم ہو گئی. بیسیکلی کیا ہے، کرپٹو جو ہے اس میں وہ بہت زیادہ جو ہے نا کرپشن کے چانسز ہوتے ہیں کرپٹو میں. تو جس کی وجہ سے لوگوں کے اتنے لاسز ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں. تو بٹ کان جو ہے نا کرپٹو سے ہٹا لیا گیا تھا، کیونکہ آگے چل کے جو ہے نا ظاہری بات ہے ان کی ایکسچینج پہ آپ کا پڑا ہے بٹ کان، وہ چاہے تو اس کو جو مرضی کریں، بٹ کان غلطی نہ بھی ہو تو اس کی پرائس ڈاؤن کر سکتے ہیں، وہ جو مرضی کریں. تو کیوں نہ ہم اپنے انویسٹر کا پیسہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ سیفٹی ہو، محفوظ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو. کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کتنی ویلیوبل چیز ہے. خیر یہ ٹیکنیکل سائڈ پہ تھوڑا میسج چلا گیا ہے تو یہ بورنگ ہو گیا ہے. بٹ جو ویژن بتانے جا رہا ہوں بٹ کان کا، آپ لوگوں نے جب سے جوائن کیا، آپ لوگوں سے پہلے لوگوں نے بھی جوائن کیا جنہوں نے ٹرسٹ والیٹ پہ بائی کیے ہوئے تھے، انہوں نے بہت سستے بائی کیے ہوئے تھے. ٹھیک. کرتے کرتے اس گروپ میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سستا بائی کیا ہوا تھا اور اب وہ پروفٹ سمجھ کے بیچ رہے، نکل رہے ہیں. میں ان سے ابھی بھی کہوں گا، ابھی بھی پروفٹ کی وہ پیک نہیں آئی. جب تک آپ لوگوں کے پاس اتنا پروفٹ نہ آ جائے کہ آپ کی لائف چینجنگ منی ہو، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملنا. آپ لوگوں نے خود دیکھا ہے، کسی نے 117 پہ کیا بائی، کسی نے 120 پہ بائی کیا، کسی نے 400 بائی کیا، اب 1300 کچھ پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پرائس اب گزرتی جا رہی ہے واپس نہیں آنی. آپ دیکھ رہے ہو واپس کبھی نہیں آئے گی. مطلب جب $1 پہ جائے گا، پھر $1.5 پہ جائے گا، پھر $1 نظر نہیں آئے گا، 1.5 نظر نہیں آئے گا، 2 نظر نہیں آئے گا. اور کچھ لوگ یہ کوشچن کریں $1 پہ کب جائے گا، اس کے لیے تو اتنی انویسٹمنٹ چاہیے تب $1 پہ جائے گا.
پاکستان، صرف پاکستان دنیا میں تیسرا بڑا انویسٹر تھا اور ہے کرپٹو میں، جن کی بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی کرپٹو میں، جس میں اتنے سارے لاسز ہوئے ہیں۔ باقی کنٹریز کی طرح پاکستانیوں کو بہت نقصان ہوا، کرپٹو میں بہت لاس ہوا، لیکن سمجھو کہ اتنی جو پوٹینشیل ہے، خالی پاکستان ہی بٹ کوائن کو بائی کرنا شروع کر دے تو اس کی جو ہے نا پرائس $1 کراس کر جائے گی انشاءاللہ، اور کرے گی۔ یہ میں آپ کو ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو اب اس کا جو گڈ نیوز یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، جو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں نا کہ جو ویٹ کریں، ابھی جو ہے نومبر دسمبر میں بہت اچھے جمپ آنے والے ہیں اس کا جو US میں جو ہے رجسٹریشن پروسیس آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جیسے پورا وہاں پہ ہو جانا سسٹم، وہاں پہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ شروع ہو جانی ہے، وہاں پہ اس کی سیل شروع ہو جانی ہے سپیڈ کے ساتھ، تو وہ لوگ تو ہر چیز کو چانس دیتے ہیں، وہ لوگ بہت بائنگ کرتے ہیں ہر چیز۔ میں تو ان لوگوں کی فطرت جانتا ہوں نا، وہ ہر نیو چیز کو چانس دیتے ہیں، جو بھی نیو چیز مارکیٹ میں آتی ہے وہ ضرور بائی کرتے ہیں، وہ بلیورز ہیں، اس لیے دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ وہ کوئی بھی چیز ہے اس کو دیکھتے ہیں، آئیڈیا کیا ہے، ویژن کیا ہے، ٹیکنالوجی کیا ہے، وہ دیکھنے کے بعد اسی ٹائم بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بہت بڑی مقدار میں، بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی کوانٹٹی میں بائی کرتے ہیں، اور وہ پھر پرائسز کہاں سے کہاں پہنچ جانی ہے، آپ کی سوچ ہے کہاں سے کہاں۔ اور یہ ایک US کی بات کر رہا ہوں، کینیڈا ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، افریقہ ہے، اور بہت سے کنٹریز ہیں۔ تو یہ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پرائس جو نا، اب اس کا جو لانچنگ پیڈ، اس کا میزائل پورا سیٹ ہو چکا ہے، 1 سال اس کا پورا ہو چکا ہے۔ اب جو ہے سال اس کا وہ ہے سپیڈ کا سال، اس کی پرائسز جو نا جانی آپ، لیکن یہ کہ آپ نے ایک بیوقوفی نہیں کرنی ہے، کبھی بھی پورے سیل مت کیجیے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب پرائس $1 پہ اگر پورے آپ سیل کر دیتے ہو فوراً سارے کے سارے، اگر $1.5 پہ جاؤ گے، پھر آپ کو افسوس ہوگا، یار ابھی رکھے ہو تو اتنا پیسہ بن جانا تھا۔ $2 پہ جائے گا اور افسوس ہوگا، 3 پہ جائے گا اور زیادہ افسوس ہوگا، $10 پہ جائے گا اور زیادہ افسوس ہوگا، کیونکہ پھر $10 پہ ایک بار ہٹ ہو گیا، پھر دوبارہ اس نے 3 پہ تو نہیں آنا، نہ 2 پہ آنا، نہ 1 پہ آنا ہے، تو اس لیے پھر آپ کو افسوس ہوگا۔ لیکن تب سیل کیجیے گا جب دیکھیں گے اب بس اس کو سیل کرنے کے بعد اب ہمیں پیسے کی اور ضرورت نہیں بچے گی، ٹھیک ہے، اب ہماری لائف سیٹ ہے، لائف چینجنگ منی ہے، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں پیسے کی، لیکن اس میں پیسہ رکھیں گے، اس کو بٹ کوائن کو ہم سنبھال رکھیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اس کی پرائس انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹائم آئے گا $50,000 بھی ٹچ کرے گی، وائی ناٹ؟ جب ایک چیز ہے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہی، فائدہ ہی فائدہ دے رہی ہے، تو وہ کیوں نہ اوپر جائے، لوگ اس پہ کیوں نہ بھروسہ کریں۔ چلو ابھی تو سٹارٹ ہے اس کا، 1 سال پورا ہوا ہے، تو جب اس کا بوم آنا شروع ہوگا، ٹھیک ہے، تو اب اس کی پرائس کیا سے کیا ہوگی، آپ کو اندازہ نہیں کتنی زیادہ پرائس ہوگی، کیونکہ اس کی پرائس جو ہے نا بہت سارے فیکٹر سے اٹیچڈ ہے۔ فار ایگزامپل اب اس کا ای کامرس پارٹ بھی ایکٹیویٹڈ ہو رہا ہے، جو ای کامرس میں جب اس کی سیل شروع ہوگی، فرض کہ میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں، بٹ کوائن کی کاوشوں اور بٹ کوائن کی وجہ سے ہمیں، ہمارے ایک یوزر کو، ہمارے ایک کسٹمر کو، ہمارے ایک بزنس کو، جس میں میں بھی شامل ہوں، ہمیں کم از کم بھی 6 کنٹینر کا آرڈر ملا ہے رشیا سے۔ اب 6 کنٹینر کی تعداد ہے کروڑوں میں، اب کروڑوں میں جب بٹ کوائن کے تھرو ٹرانزیکشن ہوگی، آپ بتاؤ کتنے پرائس جمپ آئے گا، بہت زیادہ پرائس جمپ آئے گا۔ اسی طریقے سے جب کل کو آپ نے کوئی چیز بھی خریدنی ہوگی، دال، چینی، آٹا، گھی، چاول، کچھ بھی خریدنا ہوگا، بٹ کوائن کے تھرو آپ خرید پاؤ گے، اچھی چیز، سستی چیز، تو کیا خیال ہے، اس سے بٹ کوائن کی پرائس اپنی جائے گی۔ تو یہ پورا ایک فائنینشیل انجن ہے، پورا ایک سسٹم ہے، پورا ایک نظام ہے، اس کو اس لیے کہتے ہیں بٹ کوائن الٹرنیٹو فائنینشیل سسٹم ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی ایک کوائن ہے، یا خالی ایک کمپنی ہے، یا خالی ایک ٹیکنالوجی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا معاشی نظام بننے جا رہا ہے جس میں جو ماڑا بندہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو پور ہیں، جن کو آج تک وہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج اسٹاک بائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ کسی اور جگہ سے وہ شیئر بائی نہیں کر سکتے، ان کو پاس وہ نہ نالج ہے، نہ ایکسیس ہے، نہ فیسلٹی ہے، تو وہ اس کو سمپلی اس کو 1,000-2,000 کے بائی کر کے اپنا مستقبل، اپنا، ان کو بھی یہ چانس مل سکتا ہے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور کچھ حاصل کر سکیں اور کچھ پیسہ ان کے پاس اکٹھا ہو جائے۔ یہ بٹ کوائن ایک ہوپ ہے، ایک چانس ہے ہر ایک کے لیے، اسپیشلی غریبوں کے لیے، ماڑے لوگوں کے لیے، اور کیونکہ دنیا میجورٹی جو غریبوں کی ہے، کمزور لوگوں کی ہے، ماڑوں کی ہے، اگر سب اس میں آ جائیں گے تو بتاؤ اس کی پرائس کہاں سے کہاں جائے گی، آپ امیجن نہیں کر سکتے ہو۔ جب اس کی پرائس اتنا اوپر جائے گی، تب بڑا پیسہ، جو دنیا میں 2700 پیپل ہیں جو پوری دنیا کا پیسہ کنٹرول کرتے ہیں، تب وہ اس میں آنا شروع ہوں گے۔ جو چیز آپ نے پینیز میں خریدی ہوگی، چند پیسوں میں خریدی ہوگی، وہ پھر ہزاروں ڈالرز میں آپ سے بائی کریں گے۔ جب وہ ہزاروں ڈالرز میں آپ سے بائی کریں گے تو ان کا پیسہ آپ کی طرف آئے گا، ٹھیک ہے، اور آپ امیر ہوں گے، ان کی دولت میں سے آپ کو حصہ ملے گا۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ پورے دل یقین اور ایمان سے کہہ رہا ہوں. میں اس کا ویژن اچھے طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ میں 1 سال سے اس کا لگا ہوں. اس کی ایک ایک چیز میری نظر میں ہے, اس کی ایک ایک مومنٹ میری نظر میں ہے, اس کا ایک ایک کسٹمر میری نظر میں ہے, اس کا پورا پلاننگ میری نظر میں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے نیکسٹ جو چیزیں آ رہی ہیں 1-2 مہینے میں بہت ہی امیزنگ, بہت ہی زبردست ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ سب کے لیے بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جو لانچ پیڈ سیٹ ہو چکا نا, شکر الحمدللہ, کہ بٹ کان کیوں تیزی کے ساتھ آگے جائے گا, بہت جلدی کیوں آگے جائے گا, اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا میں آلریڈی اس سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز, فار ایگزامپل لوگ کرپٹو کے بارے میں جان چکے ہیں, بہت ساری آن لائن چیزیں ہو رہی ہیں, ہو چکی ہیں کرونا کی وجہ سے, جس کی وجہ سے بٹ کان اب بہت ایزیلی لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو چیزیں بٹ کوائن کرنا چاہتا تھا, جو دنیا میں بہتری کی چیزیں بٹ کوائن کرنا چاہتا تھا اور جو مس کر گیا, کیونکہ بٹ کوائن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بندہ ہی نہیں ہے, پھر بھی کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں ہے, پھر بھی اس ایک بٹ کوائن کی ویلیو جو $70,000 تک گئی تھی. لوگ کہیں گے اس میں یہ ہے, اس میں ڈیسنٹرلائزڈ ہے, یہ ہے, وہ ہے, فائدے لوگ گنوائیں گے لیکن اس کا نقصانات فائدوں سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں. مثال کے طور پہ جس نے $70,000 پہ بائی کیا تھا, یا $65,000 پہ بائی کیا تھا, یا $50,000 بائی کیا تھا, اب $20,000 پہ ہے یا $16,000 پہ ہے, وہ تو کھڈے رہنے لگ گیا نا, اس کا تو پیسہ لاس ہو گیا. اور میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو $15,000 $20,000 لائف سیونگ, جو جنہوں نے گھر پلاٹ سب کچھ بیچ کے اس میں ڈالے ہوئے تھے, وہ بیچارے ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو پھر میں نے مشورہ دیا کہ اب بٹ کان بائی کر لو, تھوڑا صبر کر لو, اور انشاءاللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ جو ہے نا آپ کو جتنے لاسز ادھر ادھر کر کے آ رہے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. اور مجھے پورا یقین اور اعتماد ہے خدا تعالیٰ کی ذات پہ, مجھے بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے وہ لاسز پورے ہوں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبر بہت ضروری ہوتا ہے. جو بندہ راتوں رات امیر ہونے خواب دیکھتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ بات صحیح نہیں ہوتی. ہر چیز کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے, ایک ایفرٹ ہوتی ہے, ایک صبر چاہیے ہوتا ہے اس کو منزل تک پہنچنے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹائم ضرور آئے گا. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, چپ کر کے بیٹھ تو سکتے ہیں نا, اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اور بندے لے کے آؤ, اور ریفرل لے کے آؤ, یہ کرو, نیچے 2 بندے کرو, نیچے 4 بندے کرو, نیچے 6 بندے کرو, یہ کرو, وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ایکسٹرا کام کرتے ہو آپ کو اس کا ریوارڈ دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو بندہ لاتے ہو, ریفرل لاتے ہو, اس کو آپ کو بٹ کان دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ سوشل کے اوپر جو ہمارا چلو ایشوز بھی آئے, بٹ سوشل کے ساتھ پرابلمس بھی آئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ سوشل ایک ایسی چیز تھی, اس کی وجہ یہ تھی وہ پبلک کو دی گئی کہ استعمال کرو, پبلک نے اس کو مس یوز کیا اور جس کہتے ہیں ایل ٹریٹ کیا, اور بہت نقصان پہنچایا پبلک نے. چلو کوئی بات نہیں, نقصان پہنچا لیا, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, اٹ ہیپن سم ٹائم. جو کمپنی کے اندر کوئی شاخیں ہوتی ہیں, ونگز ہوتی ہیں, آتے ہیں, نئی نئی چیز آتی ہیں, نئے پروجیکٹ آتے ہیں, اس سے کمپنی کو نفع بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, اٹ ہیپنس, دیٹس اوکے. وہ ہوا ہے اچھا خاصا, لیکن کوئی بات نہیں, ہو جاتی ہے ایسی. لیکن بٹ سوشل بھی اب ایک لائن پہ چل پڑا ہے. بٹ سوشل کے ذریعے آپ پیسوں سے بٹ کان بائی نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, نہ بائی کرو, پیسے نہیں, کوئی بات نہیں. آپ بٹ سوشل کے تھرو بھی ایسے بندے جو بیچارے جن کو $1,000 بھی نہیں, فار ایگزامپل, بٹ سوشل کے تھرو جو ہے نا بٹ کان کی مائننگ کر سکتے ہیں. وہ بٹ کان اپنے سنبھال رکھیں, اللہ کرے ایک ٹائم آئے گا بٹ کان کی پرائس اوپر جائے گی, ان کے بھی اچھے خاصے پیسے بن جائیں گے. ان کے پاس بھی اپرچونٹی ہے, ان کو بھی ایک موقع مل جائے گا زندگی میں کہ چلو ان کو بھی ایک چانس ہوگا کہ ہم بھی کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ بن جائے گا. تو بٹ کان ایک ہوپ ہے, ایک امید ہے, ایک بہت ہی زبردست ٹیکنالوجی ہے, ایک بہت ہی زبردست سسٹم ہے. اس کا ویژن, اس کے اوپر جو ہے نا اگر باتیں کرنے میں یقین ماننے, میں پورا دن پوری رات بولتا رہوں, میرے پاس مٹیریل اور باتیں ختم نہیں ہوں گی. آپ لوگوں کو اس لیے سمجھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں, لوگ آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گے. حاسدین ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے سسٹم سے کک آؤٹ کیا ہوا ہے, ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے جو منع کیا گیا وہ باتیں, وہ حرکتیں انہوں نے کی ہیں, ہم نے نکال دیا ہے سسٹم سے. ظاہری بات ہے, ہمیں جو ایسے لوگ نہیں چاہیے جو پرابلم کریٹ کریں اور جو الٹی سیدھی باتیں بولیں سسٹم میں رہ کے, ہم نے ان کو نکال دیا ہے. وہ ادھر ادھر بیڈ ماؤتھنگ کرتے ہیں, غلط بولتے ہیں, غلط لفظ جو ہے نا اسپریڈ کرتے ہیں, اندر چھپ چھپ کے اندر سے کسی اور ای میل آئی ڈی کسی اور رشتے دار کے تھرو بائنگ بھی کروا رہے ہیں, اپنی بائنگ کر رہے ہیں, لیکن ادھر سے سسٹم کو بدنام کر رہے ہیں. یہ ہوگا, وہ ہوگا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا. ٹھیک ہے, بٹ کان نے شکر الحمدللہ کسی کا $1 کا بھی آج تک لاس نہیں کیا. ہاں, ان لوگوں کو لاس ہوتا ہے جو شوقین ہوتے ہیں, تماشائی ہوتے ہیں, کہ آتے ہیں مزے لینے کے لیے کہ کیا ہے جی, چیک کر کے جی, مطلب اس کی شرارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہری بات ہے, اگر آپ شرارت کرو گے تو آپ کا لاس ہوگا, نقصان ہوگا. لیکن جو بھی سیریس انویسٹرز ہیں, جو اس میں آئے ہیں, الحمدللہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا لاس نہیں ہے.
اور نہ ہی لاس ہونے کے چانسز اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے بہت شروع لیول پہ، بہت بیسک لیول پہ آپ لوگ انٹر کر گئے ہو، ٹھیک ہے. اور اب جو ہے نا اس میں جیسے جیسے آگے بڑھتے جانا ہے، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے جو ہے نا معاشی حالات، مالی حالات یہ چینج کرتا جائے گا. ایون دو کہ کل کو اسی بٹ کان میں سے آپ ایک بٹ کان بیچ کے آپ پورے سال کا جو ہے نا اس میں سمجھو کہ آپ راشن واشن خرید پاؤ گے، آپ ضروریاتی زندگی چیزیں پوری کر پاؤ گے، جو مجھے امید ہے. اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک جس ٹیکنالوجی کمپنی، جس ویژن پہ جو ہاتھ رکھا ہے، 95% جو ہے نا وہ کامیاب نظر آئی ہیں، ہوئی ہیں. بہت ساری ایگزامپل دیکھ سکتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو فائدہ پہنچایا، جنہوں نے میرے جو مجھ پہ ٹرسٹ کر کے وہ چیز بائی کی ہے. خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے بہت فائدے اٹھائے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بھی کسی بھی جو حاسد کی وجہ سے کسی بھی ایسے بندے بھی ہوں جو یہ سوچیں گے اچھا اگر $1 چلا گیا یار یہ اتنا امیر ہو جائے، چلو اس کے بکوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنا پورٹ فولیو سیو رکھیں، اس کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑنے دیں، اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ ایک اچھا موقع مل گیا. اور کچھ نہ ہو، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کچھ بھی نہ ہو، آپ کی بیسک انویسٹمنٹ تو ضائع نہیں ہوگی نا، وہ تو آپ کے ہاتھ میں پڑی، سیو پڑی ہے، جب مرضی کلک مارو اور اس کو وڈرا کرا لو. اور بٹ کان کا وڈرا تو کوئی ایک بندہ ویسے نہیں کہہ سکتا اس کو بٹ کان کا وڈرا نہیں ملا. الحمدللہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بٹ کان جس نے بائی کیا، اس نے سیل کیا، اس کو وڈرا ضرور ملے گا. بٹ سوشل کے ایشوز آئے ہیں لیکن وہ بھی ہم نے 99.9% کور کر لیے ہیں. اب بس جو ہے نا ابھی جو کرنٹ چل رہا ہے آج کی یا کل کی کسی کے ہیں پینڈنگ وہ چیز، جب 1-2 دن کی، یا کوئی ایسا بندہ جسے کانٹیکٹ پہلے نہیں کیا، پرانا ہمارے میسج سنے نہیں ہے، ان کی پینڈنگ ہے. باقی سب کی شکر الحمدللہ کمپلینٹس اوور ہوگی، کور ہوگی. میں اب سیٹسفائیڈ ہوں، مطمئن ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی بہتر کرنا ہے. سروسز میں چاہتا ہوں جو کسٹمر چاہے $1,000 کا ہو چاہے 1 کروڑ کا ہو، سروسز ان کو ٹاپ ناچ، ٹاپ کلاس ملنی چاہیے. ہاں یہ کہ آپ کی طرف سے مجھے اچھے بیہیویئر کی امید ہے کہ آپ بھی اپنی کمپنی سمجھ گئے، کیونکہ جب آپ نے پیسہ لگایا ہوا ہے آپ حصے دار ہو، اس میں آپ کا پیسہ، اس میں آپ انویسٹر مطلب آپ حصے دار ہو، آپ شیئر ہولڈر ہو، آپ کی اپنی کمپنی ہے. کمپنی کا فائدہ ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا، کمپنی کا لاس ہوگا، آپ کا لاس ہوگا. تو آپ ایسے بیہیو کریں، ایسے ایکٹ کریں، ایسے ریئیکٹ کریں، ایسی چیزیں کریں جس سے کمپنی کو نقصان نہ ہو، کمپنی کے لوگوں کو پریشانی نہ ہو. کسٹمر سروسز والی جو بیٹھی ہیں آپ کی بہنیں، بیٹیاں، ٹھیک ہے، ان کو پریشان نہ کریں. جو بات بتاتی ہوں بالکل آپ کو وہ صرف اور صرف وہ آپ کی سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے لیے آگے جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. ان کی کوشش ہوتی ہے آپ کی کمپلینٹس نہ آئے، کیونکہ کمپلینٹ سننا تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو کمپلینٹ نہ، آپ خوش ہوں، ہیپی ہوں، اس میں ان کی بھی خوشی ہے. میسج بہت لمبا ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا. اب اس کے بعد لاسٹ میسج کروں گا اور میں آپ لوگوں کو اللہ حافظ بولوں گا. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم ایک اور پلان بھی کریں گے، اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں آخر میسج میں. جی یہ میرا امید ہے لاسٹ میسج ہوگا، ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آن لائن آنے کے لیے اور یہ سب چیزیں کے لیے، تو ہم ایک اب انویسٹر کے ساتھ میٹ اپ رکھیں گے، ٹھیک ہے. اس میں ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے، ویژن کا ڈسکشن ہوگی، آپ کے سوال ہوں گے، جواب ہوں گے، ہر چیز ہم ڈسکشن کریں گے. تو وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ سون ہی ہوگا. تو اس میں ساری باتیں، ساری چیزیں جو ہے نا ڈسکلوز، کوئی بھی ایسا سوال ہے، جواب ہے، سجیشنز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہوں گی. تو وہ ہم جلد میٹ اپ رکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ودن 2 months کے اندر ہمیں امید ہے کہ ہم میٹ اپ رکھیں گے. تو اس میں آپ سب لوگوں کو مدعو کیا جائے گا، بیٹھ کے باتیں ہوں گی کہ کیا ہے، کیسا ہے، تاکہ میٹ اپ سے جب بندہ سامنے بیٹھ کے فیس ٹو فیس بات کرتا ہے تو تھوڑا زیادہ جو نا اچھا لگتا ہے کہ ہاں بھی پتہ لگتا ہے کون بندہ کیا بات کر رہا ہے، کیا نہیں بات کر رہا. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ چلو جی ایک اور کمپنی، ٹھیک ہے. ایک چیز پہ یقین رکھیے، یہ ایک اور کمپنی نہیں ہے، دس از دا اونلی کمپنی، دس از دا اونلی کمپنی جو کم پیسے والوں کو فائدہ پہنچائے گی. بڑے پیسے والوں کو تو بہت جگہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، ان کے پاس تو بہت سارے آپشن ہیں، وہ تو بینک میں رکھتے ہیں، بینک بھی ان کو بہت سارے پیسے دیتا ہے، ٹھیک ہے. چھوٹے پیسے والوں کے لیے، جن کے بیچارے پاس کم پیسہ ہے، ان کے پاس ایک ہوپ ہے، ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ بھی ایک ٹائم آئے گا آگے نکل سکتے ہیں. جن کے آباء و اجداد کے کاروبار نہیں، بہت بڑے بزنس نہیں ہے، ان کو بھی یہ ایک موقع دے رہی ہے، ٹھیک ہے. تو انویسٹر سے ملاقات بھی کریں گے، ملیں گے اس کے اوپر. لیکن میں یہ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، کمپنی کے بارے میں کوئی بھی غلط لفظ بولے اس کا جس کا منہ توڑ جواب دیا کریں. یہ آپ کی بھی ڈیوٹی اتنی بنتی ہے، کیونکہ ہمارے گروپ کے اوپر جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ادھر گپ شپ لگاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی نظر ہے، حاسدین کی نظر ہے. ہم نے آج تک کوئی بندہ کسی بھی گروپ سے چوری نہیں کیا. آپ آئے ہیں، آپ لوگ بھی آئے ہیں بٹ کان انفارمیشن میں، آپ خود آئے ہیں، آپ نے کلک کیا فیس بک پہ، آپ ایڈ ہوئے، خود آئے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا. اس گروپ میں آپ خود آئے ہیں، ہم نے کسی گروپ سے آپ کو نہیں چرایا، کیونکہ ہمارے ایتھکس ایسا نہیں، ہم بے ایمان نہیں ہیں. ہم جو ہے نا کسی کا اتنی تک بھی جاتی نہیں کرتے کہ ان کے گروپ سے بندے چرائیں. لیکن جو کچھ حاسدین ہیں اس گروپ کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، کوئی بھی ایسی بات کریں، غلط بات بولیں، آپ کو ڈس ہارٹ کرنے کی کوشش کریں، میرا یہ تھا، میرا وہ تھا، میرا ایسا تھا، میرا ویسا تھا، ٹھیک ہے، وہ
نقصان کسی کا نہیں ہے بٹکوائن کی وجہ سے. ان کو ہم نے نکالا ہے, وہ بھی مانتے ہیں یہ بات, ان کے میسیج ہمارے پاس محفوظ پڑے ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیں اور ان کو بتائیں جسٹ شٹ اپ, ٹھیک ہے. اور ان شاء اللہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے, کیونکہ اگر مجھے یہ اپرچونیٹی مل چکی تھی فار ایگزامپل ایسی آج سے 15-20 سال پہلے, تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے. ہم نے محنت کی, اسٹرگل کی, دنیا گھومی, دنیا پوری میں جہاں موقع ملا, اپرچونیٹی ملی, کام کی, کاروبار کی, وہ کیا, کمائے پیسے بچوں کے لیے, سب کے لیے, اور سیکھا, نالج لیا, یہ ساری مارکیٹس کینڈ آف. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ اگر اس میں تھوڑا سا چانسز ہوتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کا, میرے رشتہ داروں کا, میرے جو دوستوں کا اس میں لاس ہونے کے چانسز, کبھی میں ان کو نہ ڈالتا. ظاہری بات ہے, کیونکہ اگر اپنا نقصان انسان برداشت کر جاتا ہے, اگر آپ کی وجہ سے کسی ریلیٹیو کا نقصان ہو تو زندگی بھر کا تانا بن جاتا ہے, زندگی بھر کا گلا بن جاتا ہے. تو آپ وہ کام کبھی بھی نہیں کرتے جس میں, اب میں کرپٹو, لوگ مجھے کہتے تھے ایڈوائز کرو, بتاؤ, میں کہتا نو, نیور بائی. وجہ یہ کیا ہے کہ ایک چیز کا مجھے ٹرسٹ نہیں ہے, ایک چیز کب کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے, تو میں کیوں لوگوں کو ریکمینڈ کروں. اب اسٹاک مارکیٹ کا بھی آپ لوگوں نے میری ٹریڈز دیکھی ہوں گی, بہت سے ٹریڈز میں کرتا ہوں, شکر الحمدللہ پیسے خوب بناتا ہوں. لاس بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ لاس نہیں ہوتا, لاس بھی ہوتے ہیں. تو وہ چیز میں جو ہے نا جب سکھاتا ہوں لوگوں کو, میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ چیز صرف میں نالج دے رہا ہوں, کرنا آپ نے خود ہے. اس میں دونوں چیزیں, اس میں نفع بھی ہے بہت زیادہ, نقصان بھی ہے بہت زیادہ. بی کیئرفل, اکاؤنٹ واش ہوتے ہیں, 95% پیپل کا نقصان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے بی کیئرفل. تو وہ ان کو بتاتا ہوں میں, یہ نہیں کہتا کہ بھئی اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن بٹکوائن ایک ایسی چیز ہے اس میں لوگوں کہتا ہیں کوئی ٹینشن نہیں, رکھ لو, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اس کا اسٹرکچر ایسا ہے, یہ بزنس ماڈل ایسا ہے کہ اس میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بنا ہے. اس میں کوئی بڑا جو کاروباری بڑی ویل آ کے یا بڑا پیسہ لا کے ایسا نہیں کر سکتا, چھوٹوں کو پیسہ چرا کے چلا جائے گا. بڑا پیسہ لگائے گا تو چھوٹوں کو فائدہ پہنچائے گا. یہ سسٹم ہے کہ جتنا بڑا پیسہ آتا جائے گا اتنا چھوٹوں کو فائدہ ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے. ورسز دوسری مارکیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے شارٹ سیلنگ کرتے ہیں. شارٹ سیلنگ کا آپ کو میں تھوڑا بتا دوں, شارٹ سیلنگ ایسے ہوتی ہے کہ ایک چیز کی قیمت ہے جیسے $100, وہ جب شارٹ سیلر آتے ہیں اس کی قیمت گرانا شروع کر دیتے ہیں, اس کے لیے آتے ہیں 95 پہ لے آتے ہیں, پھر اور گراتے ہیں 90 پہ لے آتے ہیں, پھر اور گراتے ہیں 85 پہ لے آتے ہیں, پھر اور گراتے ہیں 80 پہ لے آتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ اتنا لاس ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ واش ہوتا ہے, آپ کا اکاؤنٹ زیرو ہوتا ہے, اتنا نیچے گراتے ہیں. اچھا, جب آئی تھی وہ ان کے حساب سے قیمت جب 50% ڈاؤن ہوئی تھی, 50 پہ آئی تھی, پھر وہ کیا کرتے ہیں بائی کرنا شروع کرتے ہیں وہاں سے, اس کو بائی کرتے 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 پھر اس کی قیمت لے آتے ہیں $110 پہ, ٹھیک ہے. یہ شارٹ سیلنگ سے جو ہے نا اصل میں کاروبار, بزنسز, ٹیکنالوجی, اسٹاکس, کرپٹو, کوئی بھی شارٹ سیلنگ سے تباہ ہوتی ہے, ٹھیک. شارٹ سیلر جو ہے نا وہ ان کا پیسہ بہت زیادہ بلینز آف ڈالر ہوتے ہیں, وہ مارتے ہیں مارکیٹ میں اور ہر چیز نیچے گراتے ہیں. جب گراتے ہیں لوگوں کا اکاؤنٹ واش ہوتا ہے, پھر وہ بائی کرتے ہیں, اس کی قیمت اب چلی جاتی ہے, اور پھر بیچارے لوگ پھر بائی کرتے ہیں $110 پہ, اور ان کے ساتھ سیم سائیکل رپیٹ ہو جاتا ہے اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. چونکہ میری یہ ایجوکیشن ہے, میں نے یہ پڑھائی کی ہے, مجھے بیہائنڈ دا سین کیا ہوتا ہے, پردے کے پیچھے کیا کرتے ہیں یہ لوگ, وہ سارا پڑھا ہوا ہم لوگوں نے. اس لیے ہم کیئرفل لوگ جو بھی کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ٹریڈ کرتے ہیں, اور جو چیز ریکمینڈ کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک گلا نہیں آیا. میرے ایک دو اسٹاک کے گروپ بھی ہیں جن میں ایڈوائز کرتا بتاتا ہے یہ بائی کرو, یہ مت بائی کرو, یہ ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا. خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے 95% جو ہے نا اس میں سکسیس ریٹ ہے, خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ابھی ایک جو گورا تھا اس کی کال آئی تھی مجھے وہاں سے, کیلیفورنیا سے, جارج سٹی سے. وہ مجھے بتا رہا تھا کہ آپ آئے تھے, وہ پراپرٹی آپ نے بائی کی تھی مجھ سے, اور آپ نے مجھے یہ ایڈوائز کیا تھی, یہ 3 اسٹاک اس نے میں نے بتایا تھا اس کو کہ یہ بائی کر لو, تمہاری زندگی بدل دیں گے. اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے بہت پیسہ بنایا, شکر الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو خیر لانگ اسٹوری شارٹ از کہ جو بٹکوائن ہے یہ چانس ہے آپ لوگوں کے پاس, اور میں لکھ کے دیتا ہوں یہ باتیں آپ یاد رکھو گے. اور جن کو آپ نے بتایا اور اس نے بائی نہیں کیا ہے وہ پچھتایا ہے, کہ یار تو اس ٹائم زبردستی کر لینا, تو اس ٹائم یہ کر لینا, تو اس ٹائم وہ کر, لیکن وہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں, سدا عیش دوران دکھاتا نہیں. آپ پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, یہ والی بات, یہ ایگزامپل ہوتی ہے تب ان کے لیے, لیکن کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی پیدا کرے, ان کی رزق میں فراوانی پیدا کریں. چلو تھینک یو سو مچ, اور میری طرف سے آپ سب دوستوں کو بہت 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 ہیپی اینیورسری فار بٹکوائن, اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ سو ونڈرفل اینڈ لائل کسٹمر. اور بہت زیادہ سپورٹ آپ کی رہی, بہت زیادہ آپ کا پیار رہا, میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی ایسے چلیں گے, اچھا چلیں گے, اکٹھا چلیں گے, تو ول بی سکسیزفل ون ڈے ان شاء اللہ.